زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات 13 مئی اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ۔ ریڈیو زرمبش کی آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں شامل ہیں۔ آئیے بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارن بلوچ سے سنتے ہیں۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی خوش آئندہ عمل ہے جسے ہم سراہتے ہیں اور لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے پر ہم حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ کئی سالوں سے لاپتہ افراد کی بازیابی کو بھی یقینی بنائے۔ نصر اللہ بلوچ نے کہا کہ سال 2019 میں صوبائی حکومت نے ہمیں مذاکرات میں لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کے ساتھ کئی سالوں سے لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے یا پھر ان کے حوالے سے معلومات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب تک کئی سالوں سے لاپتہ افراد کے کیسز میں پیش رفت نہیں ہوئی۔ نصر اللہ بلوچ کا کہنا تھا کہ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے لاپتہ افراد کا مسئلہ اور کئی سالوں سے لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنانے کے حوالے سے ان سے کردار ادا کرنے کی اپیل کی تو انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ جلد حل ہوگا اور حکومت کئی سالوں سے لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقینی بنائے گی یا پھر ان کے حوالے سے بیان کو معلومات فراہم کیا جائے گا، لیکن اب تک ہمیں ان کے حوالے سے معلومات فراہم نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کئی سالوں سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ شدید ذہنی کرب و اذیت کے شکار ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کے صنعتی شہر ہب میں بدھ کی رات ایک زوردار دھماکہ سنا گیا۔ دھماکہ رات گئے ساکران روڈ پر قبرستان کے قریب ہوا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ تاہم دھماکے سے کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ دیسی ساختہ مواد سے بنایا گیا تھا۔ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر ندیم بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ماما بگٹی کو ان کی شہادت پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ماما بگٹی اور اسد جان کو ان کی شہادت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس نے بلوچ قومی جدوجہد میں کلیدی کردار ادا کیا اور اس نے مکران کو ایک محاذ بنا کر شہید مامو مری کی یاد تازہ کر دی۔ اختر ندیم بلوچ نے مزید لکھا کہ بلوچ کارکنوں کو اپنی صفوں میں موجود دشمنوں کے بھیجے گئے افراد کو پہچاننے میں ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچ قوم پرست رہنما میر عبدالنبی بنگلزئی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا، شہید کمانڈر ماما بگٹی کی پاکستان کی بلوچستان پر قبضے کے خلاف بلوچستان کی آزادی کے لیے قربانی اور خدمات قابل تحسین ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ بلوچ ریپبلکن آرمی کے سربراہ گلزار امام بلوچ نے ماما بگٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا کہ جدوجہد آزادی کو شہادتوں سے کمزور نہیں کیا جائے گا۔ شہید ماما بگٹی کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دوسری طرف کیچ کے علاقے تمب پل آباد میں مزاحمتی تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی کے شہید سرمچار شکیل عرف اسد کی فاتحہ خوانی کے دوران قابض پاکستانی فوج نے ان کے گھر پر دھاوا بول کر ان کے بوڑھے والد مراد بخش بلوچ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور شہید اسد کے بھائی عبدوست سمیت تربت اور گومازی سے فاتحہ خوانی کے لیے آئے ہوئے دیگر مہمانوں کو بھی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ فاتحہ پر کئی لوگوں کے مطابق گھر میں موجود تمام خواتین کو بھی قابض فورسز کے اہلکاروں نے بندوق کے بٹ سے تشدد کا نشانہ بنایا اور گھر والوں کو دھمکی دی کہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں ورنہ گھر مسمار کر دیں گے۔ بلوچ آزادی پسند رہنما واحد قمبر بلوچ نے پروفیسر عزیز بگٹی کی وفات پر ان کے خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرحوم کی وفات کسی سانحہ سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کے عزیز و اقارب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد قمبر بلوچ نے کہا کہ پروفیسر عزیز محمد بگٹی ایک معروف ادیب و دانشور تھے۔ ان کا شمار نامور بلوچ قلمکار اور ادیب و دانشور میں ہے جن کو شعبہ
سیاسیات کے علاوہ تاریخ کے داؤ پیچ پر کافی علم اور دسترس حاصل تھا۔ پروفیسر عزیز بگٹی کی بلوچستان کی تاریخ، قبائلی نظام، سیاسی کلچر اور دیگر موضوع پر لکھے گئے تصانیف کے پڑھنے سے بلوچ قوم کو اپنی تاریخ، زبان اور بلوچستان کی سیاسی کلچر کے حوالے سے شعور و آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ یقیناً ان کے فوت ہونے سے بلوچ تاریخ میں خلا پیدا ہوئی ہے، اسے پر کرنا ممکن نہیں، مگر ان کی تصانیف یقیناً بلوچ قوم، خاص کر نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ شال میں نوکیں کاہان کے عمائدین نے کہا ہے کہ وہ نوکیں کاہان کی اراضیات پر قبضہ کرنے کے لیے کسی بھی معاہدے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمائدین کا کہنا ہے کہ نوکیں کاہان کی جنوبی طرف ایک روڈ کی آڑ میں سنت اللہ میر احمد نامی ایک صومالانی کے ساتھ مل کر قبضہ کر رہے ہیں، اور شمال کی طرف حاجی بھاول پیردادانی، گل بہار اور سنت اللہ ڈیل کی کوشش پشتون قبائل اور رئیسانی کے ساتھ مل کر رہے ہیں، جن کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمین مری کیمپ نوکیں کاہان کے مکینوں کی اجتماعی ملکیت ہے۔ یہاں ہمارے محبوب قائد بابا خیر بخش مری اور شہداء کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں کی اراضیات کی طرف میلی آنکھوں سے دیکھنا بھی بند کریں۔ بندوبست پاکستان سندھ کے شہر نوشہر و فیروز میں بھریا روڈ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکے کے نتیجے میں آمد و رفت متاثر ہوئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ریلوے ٹریک کو بدھ کی رات بھریا روڈ کے قریب اس وقت نشانہ بنایا گیا جب گرین ایکسپریس عید اسپیشل ٹرین کو وہاں سے گزرنا تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں ریلوے ٹریک 4 فٹ تک تباہ ہو گئی ہے، جس کے باعث گزشتہ 10 گھنٹوں سے ٹرینوں کی آمد و رفت بند ہو گئی۔ دوسری طرف ریلوے ٹریک پر دھماکے کی ذمہ داری سندھی آزادی پسند تنظیم سندھو دیش ریولیشنری آرمی نے قبول کر لی ہے۔ SRA کے ترجمان سوڈو سندھی کے مطابق حملے میں کراچی سے راولپنڈی پاکستانی فوجی افسروں کو لے جانے والی عید اسپیشل ٹرین کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان کے مطابق دھماکے کے باعث پنجاب جانے والی ٹریک تباہ ہو گیا اور ٹرینوں کو بند کر دیا گیا۔ سوڈو سندھی نے مزید کہا کہ سندھو دیش کی آزادی تک سندھ میں نو آباد کاری اور نو آبادیاتی منصوبوں کے خلاف اپنی مزاحمتی جدوجہد جاری رہے گی۔ شال میں ایک گھر کے اندر گیس سلنڈر کا دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے باعث 5 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن کا تعلق ایک خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ واقعہ کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ عارف اسٹریٹ بحرام ہوٹل کے قریب پیش آیا ہے۔ پنجگور کے علاقے تسپ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا۔ مقامی ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے تسپ میں سماجی کارکن حاجی انیس احمد ولد عبدالکریم گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، جس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ہب میں مری آباد میر ہزار خان گوٹ کے مکینوں نے میڈیا میں جاری بیان میں کہا ہے ہب شہر سمیت دیگر مختلف علاقوں میں روز بروز بڑھتے ہوئے وارداتوں نے شہریوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ دن دہاڑے بڑھتے ہوئے واردات سے معصوم شہریوں کی نہ جان محفوظ ہے اور نہ مال۔ عوام پریشان ہے۔ پولیس انتظامیہ شہریوں کو تحفظ دینے سے مکمل طور پر ناکام ہے، جبکہ چوروں کا سریعام گھومنا پولیس انتظامیہ کے منہ پر تمانچہ ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کو پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا دن دہاڑے ہب شہر کے اندر اور ہب کے دیگر علاقوں میں، خاص طور پر مری آباد میر ہزار خان گوٹ میں سریعام لوٹ ماری کرنا، بکریاں چرانا، اس طرح کے واردات رونما ہونے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پولیس انتظامیہ یا تو چوروں اور ڈاکوؤں کے سامنے بے بس ہے یا کہ انہیں براہ راست پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ تھیں سارن بلوچ۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش خدمت ہیں۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان بدھ کے روز لڑائی میں مزید اضافہ سامنے آیا ہے، جہاں اسرائیل نے فضائی حملوں کے بعد سمندر سے بھی میزائل داغنے شروع کر دیے ہیں۔ آخری اطلاعات کے مطابق مجموعی طور پر 3 روز میں 14 بچوں اور 3 خواتین سمیت 48 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ فلسطینیوں کے راکٹ حملوں میں بھی 6 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک فوجی اہلکار بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف ہمسایہ ملک مصر نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوجی کارروائی روکنے اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی میں ڈرون طیاروں کے ذریعے حملوں کی تیاری کرنے والے ایک گروپ کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تازہ کارروائیوں میں حماس کے کئی اہم رہنما اور جنگجو مارے گئے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینز نے کہا ہے کہ طویل البنیاد جنگ بندی کے بغیر کوئی فائر بندی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اسرائیل میں 2 ہفتے کے لیے ہنگامی حالت میں توسیع کا بھی اعلان کیا۔ بھارتی ریاست بہار اور اتر پردیش کے سنگم پر دریائے گنگا میں 40 سے زائد لاشیں تلف ہونے کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں، جن کو دیکھ کر مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ لاشیں چوسا ٹاؤن کے قریب دریا میں بہتی ہوئی دیکھی گئی ہیں، جس سے مقامی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مقامی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ یہ لاشیں اتر پردیش سے بہتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں، جبکہ یہ ممکنہ طور پر کورونا سے ہلاک ہونے والے لوگوں کی ہیں، جن کے لواحقین کے پاس ان کی آخری رسومات تک پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چوسا کے ضلعی افسر اشوک کمار نے اس دہشت زدہ مقام کا دورہ کیا اور بتایا کہ یہ ممکنہ طور پر 40 سے 45 لاشیں ہیں۔ امریکہ نے لبنان کی شیعہ ملیشیا حزب اللہ سے وابستہ 7 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان پر امریکہ کی پہلے سے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حزب اللہ کو کروڑوں ڈالر مہیا کرنے کا الزام ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے محکمہ خزانہ کی طرف سے حزب اللہ کے خلاف نئے پابندیوں کے نفاذ کے بعد کہا ہے کہ حزب اللہ جس طرح امریکہ، ہمارے اتحادیوں، مشرق وسطی اور دنیا بھر میں ہمارے مفادات کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے، اس کے پیش نظر دنیا بھر کے ملکوں کو اس ملیشیا کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے اقدامات کرنی چاہیے اور وہ اس کی سہولت کار نیٹ ورک کو توڑ دیں۔ نیپال میں کورونا کی دوسری لہر میں شدت آ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ ماہ وہاں کورونا کی یومیہ 100 کیسز سامنے آ رہے تھے، لیکن اب یہ تعداد 10,000 تک پہنچ گئی ہے۔ نیپال کی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 9,127 نئے کیسز سامنے آئے اور 139 اموات درج ہوئے ہیں۔ نیپال کے سینئر صحافی سرنیدر فویال نے BBC ہندی کو بتایا کہ بیشتر نیپال میں لاک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود بھی کورونا کے کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور تقریباً ہر گھر میں ایک مریض ہے۔ ہسپتال لوگوں کو علاج اور آکسیجن فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پشوپتی ناتھ آریہ گھاٹ پر انسانی لاشوں کی لمبی قطاریں دیکھی جا رہی ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہر 1 گھنٹے میں ایک ہیلی کاپٹر کھٹمنڈو سے باہر سے کووڈ کے مریضوں کو لا رہا ہے یا لے کر جا رہا ہے، اور یہ افسوسناک مناظر ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com کو۔